چچا غالب کہہ گئے تھے کہ بات پر وہاں زباں کٹتی ہے، وہ کہے اور سنا کرے کوئی۔ بات کہنے پہ پاکستانی بلے باز فخر زمان کا پاکستانی کرکٹ ٹیم سے پتہ کاٹنے کی باتیں بڑے زور و شور سے ہو رہی ہیں۔ ٹیسٹ وہ پہلے نہیں کھیلتے، T20 اور ون ڈے میں وہ کھیلتے ہیں، تو کل تک وہ کپتان کنسیڈر کیے جا رہے تھے۔ ایون کے عاقب جاوید بھی کہتے تھے کہ جتنا اگریسو وہ بندہ ہے اس کو کپتان ہونا چاہیے، اور جب عاقب جاوید کو بڑی پوسٹ ملی ہے، خبر یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ چیف سلیکٹر کے طور پر رکھا جا رہا ہے۔ انہیں کہا گیا ہے کہ بھائی صاحب جس کو رکھنا ہے رکھو، جس کو نکالنا ہے نکالو، مگر ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے والا پلیئر ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے۔ اب فخر زمان کو اس وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ تم نے بابر اعظم کے اوپر ٹویٹ کیوں کیا ہے، اور ان کے اوپر ایک خنث یہ بھی ہے کہ انہوں نے پی سی بی کے چیئرمین کے رائٹ ہینڈ عثمان والا پر بھی کھل کر تنقید کی تھی، وہ بھی پی سی بی کے سامنے۔ پی سی بی کے چیئرمین کو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی صاحب پلیئر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی جو مینجمنٹ ہے ان میں زیادہ مسئلہ ہے۔ یہ پہلے پلیئرز کو این او سی دیتے ہیں، اس کے بعد جب وہ مطلوبہ جگہ پر پہنچ جاتے ہیں تو پیچھے سے یہ ڈینائل کا میسج کر دیتے ہیں کہ بھائی تمہاری این او سی اپروو نہیں ہوئی، ہم تمہیں کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ فخر زمان کے ساتھ ہوا، یہ محمد حارث کے ساتھ ہوا۔ محمد حارث کا تو سب کو یاد ہے، جب وہ بی پی ایل میں جا چکے تھے، وہاں پہنچ گئے تو پیچھے سے انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں بھائی صاحب آپ نہیں کھیل رہے، ہم آپ کو این او سی نہیں دے رہے، آپ سینٹرل کنٹریکٹڈ پلیئر ہے، سو ہم آپ کو این او سی نہیں دے رہے۔ تو وہ تو ان کی جو فرنچائز تھی انہوں نے پیسے بھر کے ٹکٹ دیا اور کہا کہ بھائی کوئی بات نہیں آپ واپس جاؤ۔ تو فخر زمان نے کھل کر ان پہ تنقید کی تھی، تو اس کو پتہ نہیں پی سی بی کیسے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر گیا۔ مگر جب سلیکشن کمیٹی نے فیصلہ کیا، اب آپ مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی سلیکشن کمیٹی بھی 11 رکنی ہے، لوگوں کی ٹیم 11 رکنی ہوتی ہے، ہماری سلیکشن کمیٹی 11 رکنی ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ دوسرے اور تیسرے ٹیسٹ میچ میں بابر اعظم کو نہیں رکھنا، ان کو ڈراپ کرنا، تو اس کے اوپر فخر زمان نے ٹویٹ کر دیا کہ بھائی صاحب یہ غلط فیصلہ ہے، آپ نیگیٹو میسج پلیئرز کو دے رہے ہیں۔ تو بھائی صاحب تب ہی اسی سلیکشن کمیٹی میں سرفراز سے بھی پوچھا گیا تھا کہ آپ کی کیا رائے ہے، تو انہوں نے فخر زمان کی بات کو سیکنڈ کیا تھا کہ بابر اعظم کو ٹیم سے نکالنا اس وقت مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بابر اعظم کو کم سے کم یہ سیریز دینی چاہیے، اگر وہ اس سیریز میں پرفارم کر جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں کرتا تو پھر جو بورڈ کا فیصلہ ہوگا وہ مان لیں گے۔ تو بھائی صاحب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے ہی اسکواڈ اناؤنس ہوا، بابر بھی باہر اور سرفراز بھی باہر۔ پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بڑے کرکٹر نہیں پیدا ہوتے، بڑے پلیئر نہیں پیدا ہوتے۔ جو پلیئر ہمارے یہاں غلطی سے بڑا پیدا ہو جائے، جو ہمیں چیمپئن ٹرافی کا کیا کہتے ہیں چیمپئن بنوائے، کپتان بنائے، ہمارے لیے مسلسل T20 کی 11 سیریز جیت کر لائے، ہم اس کی یہ عزت کرتے ہیں کہ اس کو فیئر ویل کا ایک میچ بھی نہیں دیتے۔ جب آپ کے پلان میں وہ نہیں ہے تو اس کو ایک میچ کھلا کر فیئر ویل دے دیں کہ بھائی صاحب اب آپ کو ہماری طرف سے اجازت ہے، اب آپ نے اپنا پلان خود بنانا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پلیئر کو بے عزت کرنے کا بڑا بے ڈھنگا طریقہ ہے کہ بھائی صاحب جس بندے نے پاکستان کو سروائیو کیا ہے، پاکستان کا نام بنایا ہے، کرکٹ ٹیم بنا کر دی ہے، اس کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں۔ فخر زمان نے جب پہلی بار عثمان والا کے خلاف بات کہی تھی تو لگ یہی رہا تھا کہ بھائی صاحب کا کیریئر آلموسٹ فنش ہے، کیونکہ ابھی آسٹریلیا کے خلاف T20 اور او ڈی آئی کی سیریز ہے، اس میں خبریں یہ آ رہی ہیں کہ فخر زمان انفٹ ہے، وہ ٹیم کا شاید حصہ نہ ہو۔ ایک پلیئر جو پچھلے کافی عرصے سے کرکٹ نہیں کھیلا، ابھی ریسنٹلی اس نے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلی ہے فیصل آباد میں، تب وہ فٹ تھا، اچانک سے گھر بیٹھے بٹھائے وہ بندہ انفٹ ہو گیا۔ یہ کوئی لاجک سمجھ میں نہیں ہے۔ اس کا نہ تو ورک لوڈ کا مسئلہ ہے، نہ اس کی پرفارمنس کا کوئی ایشو ہے۔ ایشو اگر ہے تو وہ بورڈ میں ہے، اور بورڈ اس کو کیسے ہینڈل کرتا ہے وہ ہم دیکھ ہی چکے ہیں کہ وہ ہر چیز کا بیڑا گرک کرنے کے کتنے ماہر ہیں۔ سو جب فخر زمان نے یہ بات کہی تھی تب اندازہ تھا کہ بھائی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اب اوپر سے جب انہوں نے بابر اعظم کے حق میں بھی ٹویٹ کر دیا کہ نہیں بھائی صاحب آپ نے ان کو ڈراپ کر کے ایک غلط میسج کنوے کیا پلیئرز کو،
تو پھر تقریباً فائنل ہو گیا تھا کہ فخر زمان اب ٹیم میں شاید دیکھنے کو نہ ملے۔ پی سی بی پلیئر سے پرفارمنس چاہتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ یہ گنگے بھی رہیں، جب ہم غلطی کریں تو یہ چپ بیٹھے رہیں، جب ہم کسی کے ساتھ ناانصافی کریں تو یہ چپ بیٹھے رہیں، یہ صرف اپنے کیریئر کو دیکھیں، یہ سامنے لانگ فریم میں نہ دیکھیں، یہ کسی پلیئر کی اگر ہم بے عزتی کریں تو یہ ہمارا ساتھ دیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ وہ نر کے بچے نے ثابت کیا کہ وہی ہوگا جو ٹیم کے لیے صحیح ہے، جو مجھے صحیح لگتا ہے، میں اپنی آواز پر لبیک کہتا رہوں گا، اور اس کا خمیازہ بے شک یہ بھگتنا پڑے کہ مجھے ٹیم سے نکال دیا جائے۔